اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکدنضر نے چڑھائی کی اور یہویاکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداوند نے کسدیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودا پر بھی بھیجے تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ اور یہویاکیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہویاکیم اپنے باپ داؤد کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نحشتہ تھا جو یروشلمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس وقت شاہ بابل نبوکدنضر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکدنضر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا، تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدہ داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدہ داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے آیا۔ اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ اور جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 31 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو یہویاکیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ آمین۔